بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. صدق اللہ. اگر بچتے رہو گناہ اور اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں یہ بتایا گیا تھا کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں. گناہ کبیرہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اس کی سزائیں مقرر ہیں، اس کی حدیں مقرر ہیں، اور گناہ صغیرہ ہمارے اختیار کے باہر ہے، اس کے لیے توبہ بھی لازم نہیں. یہ نیکی دوسری نیکی کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں دوسری نیکی کے ساتھ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے جس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھتے وہ گناہ معاف ہو گئے. جی، اور رات میں چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، ہم کو پتہ بھی نہیں، ہمارے اختیار میں بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے. اب رات میں کچھ ہم سے بھول چک ہو گئی، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئے، وہ جو ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے. جی، زید زنا کر رہا ہے رات میں تو کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. اس کو معلوم ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کا فعل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کبیرہ. اس کی سزا مقرر ہے، اس کی حدیں مقرر ہیں، دنیا میں بھی اس کی حد مقرر ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا مقرر ہے. اس کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنا پڑے گا. جی، وہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ صغیرہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہنستے ہنستے کچھ بول دیتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے کرتے کچھ بول دیتے ہیں، کچھ حرکت ہو جاتی ہے. تو ایسی حرکتیں جس کے لیے دنیا میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، مگر وہ شریعت میں کیا ہے؟ گناہ ہے. اس گناہ کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں. اور گناہ صغیرہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہو جاتے ہیں وہ دوسری نماز اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ایک جمعہ، علماء فرماتے ہیں جمعہ سے جمعہ، ایک جمعہ کے بعد ہم سے گناہ صغیرہ ہو گئے. ایک جمعہ کے بعد نماز ہی نہیں پڑھے وہ گناہ کبیرہ، نماز ہی نہیں پڑھے وہ گناہ کبیرہ. جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آج میری نماز نہیں ہوئی ہے، یہ گناہ کبیرہ. ایسی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں، وہ چھوٹے موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. جیسے کسی کا مذاق ہم نے کر رہی ہوں، اس کو کیا سمجھے، دل بہلانے کے لیے بول دیے، مگر وہ حقیقت میں گناہ ہے.
تو وہ जुमा के लेकर जुमा के बाद से जुमा से पहले तक जो भी गुनाह सगीरा हो गए वो जुमा की नमाज पढ़ने के बाद गुनाह माफ हो जाते जी। तो अब बचने का हुक्म क्या दिया जा रहा है? कुरान फरमा इन तजतनीबू कबाइरा मा तुनहौना अन, अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिनकी तुम्हें मुमानात है, नुकफ्फिर अनकुम सय्यिआतिकुम, तो तुम्हारे और गुनाह हम बख्श देंगे। बड़े गलतियों से बचो, समझे, माफ कर दी जाए। नहीं समझ में आ रही आपके? वो नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे, बड़ी इज्जत का मकाम देंगे। क्या करना हमारी जिम्मेदारी क्या है? किससे? गुनाह कबीरा से। गुनाह कबीरा के पैदा होने के असबाब बहुत से जी, समझे। गुनाह कबीरा के पैदा होने के असबाब व इलल हैं, उनमें से 3 बुनियादी हैं। ये इत्तिबाए हवा, क्या है? इत्तिबाए हवा। हवा के माने ख्वाहिशात की पैरवी करना, जो हमारी ख्वाहिश होती है उसकी, उस पर चलना। ना अल्लाह का हुक्म, ना रसूल का हुक्म, ना पीर का फरमान, ना बुजुर्गों की इरशाद, कुछ भी नहीं। हमारी ख्वाहिश आई, समझे, कर ली। तो उससे जो गुनाह पैदा होते हैं, समझे, शुबहात, शहवात, लज्जात, समझे, उस गुनाह के करने में मजा आता है? और शुबहात पैदा होते हैं उसी से, शहवत उभरती है उसी से। कब होता है ये? जब हम क्या करेंगे? इत्तिबाए हवा, यानी ख्वाहिशात की पैरवी करना, और आम तौर पर नफ्स की इत्तिबा करना, नफसानी ख्वाहिशात पर चलना। इससे क्या पैदा होता है? शुबहात, शहवात, लज्जात वगैरह वगैरह गुनाह पैदा होते हैं। नफ्स की पैरवी मत करो, गुनाह नहीं होगा। पॉइंट नोट कीजिए, गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा हमारे इख्तियार में है, पकड़ है उसकी, समझे। गुनाह सगीरा हमारे इख्तियार में नहीं होता है, वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह ही है, मगर छोटा, जिसके लिए हद मुकर्रर नहीं है दुनिया, जिसके लिए जो है कोई नेकी हो जाती है। जैसे रास्ते में कोई गुनाह छोटा मोटा हो गया, फिर आगे बढ़ते हुए हमने बढ़कर एक पत्थर पड़ा हुआ है, किसी को ठोकर लग सकती है, उसे हमने हटा दिया, तो हटाने के साथ ही वो गुनाह जो भी हुए हमारे वो माफ हो गए। मगर पॉइंट नोट करके रखना, गुनाह माफ हो गए पत्थर हटाते ही बोलकर नहीं, वो कौन से हैं, हाँ, उसका ख्याल रखना। पत्थर हटा दिए, कौन से गुनाह माफ हो गए? सगीरा। और अनमैरिड जिना कर दिया, कबीरा गुनाह हुआ। मैरिड जिना किया तो पत्थर हटाने से सगीरा गुनाह माफ हो गए, कबीरा गुनाह करने से पत्थर मारे गए। समझ नहीं बात? तो पहली चीज क्या है? गुनाह कबीरा जो हमसे हो जाते हैं, उसके इब्तिदा, उसके वजूहात, उसका इलल, असबाब कितने हैं? बहुत से हैं, जिसमें से 3 को बुनियादी तौर पर बताया गया है। पहला इत्तिबाए हवा। इत्तिबाए हवा बोले तो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, नफ्स के ख्याल के मुताबिक चलना। दूसरा हुब्बे दुनिया, क्या है? दुनिया की मोहब्बत पैदा करना। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है तो आदमी को कत्ल करना मामूली बात, जुल्म ढाना मामूली बात, ज्यादती करना मामूली बात, लूट मार करना मामूली बात। जी, ये सब कब करता है? जब उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है, माल होना, समझे,
माअज़ अल्लाह औरत पर गिरी हुई नजर, बुरी नजर डालना, ये तमाम क्या हुब्बे दुनिया। इससे बचना, इससे नहीं बचने से कौन सा गुनाह, क्या क्या हो जाता है, गजब हो जाता है, लूट मार हो जाती है, कत्ल हो जाता है, समझे। ये तमाम गुनाह जो है कब पैदा होते हैं, जबकि हमारे दिल में हुब्बे दुनिया। तीसरी चीज गैरुल्लाह पर नजर, खुदा के गैर पर जब नजर जाती है कि इससे मेरा फायदा होने वाला है, वो मुझे देखकर तारीफ करने वाला है, वो मुझे चाहने वाला, अरे ये मैं कितना अच्छा आदमी, देखो कितना नेक आदमी, ये मेरी नमाजों की, मेरी इबादत की, मेरे बयान की, मेरे इसकी सब तारीफ करने वाले लोग हैं, समझे। जब इनकी तरफ, मखलूक की तरफ हमारी नजर जाती है और ये दिल में बैठ जाती है, गैरुल्लाह पर जब हमारी नजर जाती है तो हमसे क्या हो जाते हैं, गुनाह कबीरा सरजद हो जाते हैं, जिसमें से क्या है कि शिर्क, निफाक, रियाकारी, ऐसी चीजें, ये भी गुनाह, शिर्क भी गुनाह, निफाक भी गुनाह, रियाकारी भी गुनाह, समझे। कौन सा गुनाह है? शिर्क गुनाह है, समझ में आ गया। निफाक गुनाह है, कबीरा है, समझ में आया। रियाकारी, दिखलाना, दिखलावा, दिखावा अपनी इबादत का, अपने सदक़े का, अपनी खैरात का, समझे। ये दिखलावा जो आता है, ये क्या है? ये रिया। ये कैसा गुनाह है कबीरा हुआ? इसलिए कि इबादत अल्लाह के लिए है, जिसके लिए इबादत कर रहा है उसकी मोहब्बत के बजाय दुनिया वाले की तारीफ की मोहब्बत दिल में बिठाता है, तो रियाकारी है। तो लिहाजा ये रियाकारी क्या है? गुनाह है कबीरा। समझ में आ रहा है? तो किससे बचना है? गुनाह है कबीरा। इसके लिए एज नहीं है, यंग है, यंड है, वो है, ये गुनाह सबसे हो सकता है, और गुनाह कबीरा हमारे इख्तियार का है। पॉकेट मारना है, अचानक होता है क्या? गुनाह सगीरा में कैसे अचानक हो गया, गफलत से हो गया क्या? बराबर हाथ छोड़ता है। हाँ, इरादा है नहीं है, बिल्कुल इरादा, बिल्कुल प्लान। हाँ? इसके जब में क्या है, फॉलो करो इसे। ये सब क्या है? प्लान, प्री प्लान से करता है। तो वहां अपनी मर्जी शामिल हो गई ना। जहां अपनी मर्जी, अपना जहन, अपना अमल, अपना फेल जहां शामिल हो जाए, वो गुनाह है कबीरा है। इससे क्या करना का हुक्म दे रहा है कुरान? इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे तो तुम अपने इख्तियार के जो गुनाह है उससे बच जाओ। तुम्हारे हाथ से जो नहीं हो सकता, अचानक जो गुनाह हो जाते हैं उसको माफ कर दे। मगर सूफिया बड़ी बात बताते हैं कि गुनाह सगीरा पर भी नजर रखो। यही सगीरा करते करते आदमी कबीरा की तरफ चला जाता है। इस वास्ते उस पर भी नजर रखो। मुस्तहब्बात पर इसीलिए अमल कराया जाता है, मकरूहात से इसीलिए बचाया जाता है। मकरूह है ना, ले क्या हो, मुस्तहब इतना करे तो करेगा, नहीं करे तो नहीं करेगा, सवाब करे तो भी है, नहीं करे तो पुरसिश नहीं है, समझे। सूफिया के पास पाबंदी है, मकरूह से बचो जी। क्यों? वही गुनाह है सगीरा तुम्हारे को किधर ले जाएंगे? इस वास्ते उससे भी बचो। शरीयत ने कहा, उलमाए ज़वाहिर ने कहा, कुरान की रोशनी में बात आई, सगीरा गुनाह अचानक हो जाते हैं, अल्लाह उसे माफ कर देता है। मगर सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफी की नजर हर चीज पर होना चाहिए, हर चीज पर उसकी जी। अब मसलन जूता पहनना है, जूता निकालना है। क्या है? जूता पहनना है और जूता निकालना है। जूता पहनने के लिए पहला कौन से पैर से पहनना? सीधा। निकालना है तो बाया जी। अब क्या हुआ? बाएं से पहन लिया, फिर दाएं से निकाल दिया, चलता है, समझे। पकड़ की बात नहीं। मगर सूफिया फरमाते नजर रखो,
जूता पहनते वक्त तुम्हारा ख्याल पूरा रहे कि मैं दायां पैर से पहना हूं कि नहीं पहना, बाएं पैर से उतारा हूं कि नहीं उतारा। जी, पाजामा पहनना है, जी पाजामा पहनना है, बैठकर पहनो। दायां पहले पहनने के मौके पर क्या करो, दायां पैर, दायां हिस्सा दाखिल करो, फिर बाद में बायां दाखिल करो। जब पूरे तौर पर हो गए तो खड़े होकर के उसको बांध। ये क्या है, ये क्या है, पाजामा पहनने का तरीका। जिधर से भी आया खड़े हुए, वो टंग डाले, वो पहले ही वो टंग डाल दिया, पहले समझे, खड़े होकर के पहन लिए, और फिर पूरा झड़ा के पहन लिए, समझे, पहन लेते हैं। अब वो पहन लेकर आया तो नमाज नहीं होती, बल्कि नहीं होगी। मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए मुझे, पाजामा कैसे पहनना, पैंट कैसे पहनना, इस बात का हर बात पर नजर होती है सूफी की, साली। यहां सूफिया एक बड़ी प्यारी बात बताते हैं। ये सारे गुनाहों के असबाब व इलल बताए गए, क्या क्या। पहला, इत्तेबाए हवा, ख्वाहिशात की पैरवी करना। दूसरा, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत दिल में बसा लेना। तीसरा क्या है, गैरुल्लाह पर नजर रखना। ये असबाब बताए उलमा ने। सूफिया फरमाते हैं इन सब में बड़ी इल्लत, यानी बड़ी वजह, समझे, इन तमाम वजूहात में से बुनियादी वजह अना, मैं, क्या है, अना तमाम गुनाह कबीरा की जड़। मैं, अना तमाम गुनाहों की जड़। सूफिया फरमाते हैं अना से बचो, मैं, मेरा, समझे। और बड़ी प्यारी बात बोलता है, ये वो इल्म वो है जिसमें सरफो नहो नहीं है। सूफिया फरमाते हैं ये इल्म, अना को फना करने वाला जो इल्म है, ये सरफो नहो से नहीं, किसी फना करने वाले के कदमों पर उसकी जात में महो हो जाती है। सरकार हमेशा फरमाते, मेरे आका नेमत सैयद मुर्शिद क़िबला दामद बरकातहू आलिया, सर्फ न हो, ऐसा ऐसा सर्फ, क्या बा सर्फ न हो पढ़ाता है मदरसे में, क्या पढ़ते हैं वो, सर्फ न हो, यहाँ न हो, समझे, ग्रामर जो सर्फ न हो है वो ग्रामर है। तो ये गिरा और मरा बोले सरकार एक बार, गिरा और मरा, इस सब से हट गया, कदमों पे गिर गया तो उनमें गुम हो गया। तो क्या होना चाहिए, कौन सा, महो, गुम हो जाना। पहला गुम का होना, शायक में गुम हो जाना। खुद नजर न आए शायख नजर आए, हर जर्रे में शायख नजर आए, हर आन शायख नजर आए। आंख खोलूं तो वो नजर आए, आंख बंद करूं तो वो नजर आए, तन्हाई में रहूं वो नजर आए, इज्तिमाइयत में रहूं वो नजर आए। पहली मंजिल शायख में महो, महो। तो तमाम गुनाहों की जड़ सूफिया के पास क्या है, अना। मेरे पास इल्म इतना है, मेरी आओ भगत इतनी, मैं बोल गया क्या नहीं, मैं, समझे। और फिर हमारे परदादा सरकार गौसी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने प्यारी बात बताई, ये मई क्या है, ये मई का पर्दा यही मई है। मई का पर्दा मई मई मई, हक का पर्दा मई मई मई, समझे। ये ऐसा मई है नफ्स का जो हक को और अब्द को दरमियान में रुकावट बन जाता। मैं नहीं हूं, क्या तालीम दी जाती है, मैं नहीं हूं, हक मौजूद है, मैं नहीं हूं, हक। जी, इल्म कहीं से आया
تو انہی کی بھیک ہے. افہام کہیں سے آیا, انہی کی بھیک ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ بولے, پھر پیر پر گر گئے. جی شیخ کی بات سنے پیر پر گر گئے, شہزادے کی بات سنے پیر پر گر گئے, خلیفہ کی بات سنے پیر پر گر گئے. وجہ کیا ہے؟ بات آپ کے دل کو ٹچ ہو. اور یہ خلیفہ کا پیر نہیں دیکھتے وہاں, شیخ کا دیکھتے, شہزادے کا قدم نہیں دیکھتے وہاں, پیر کا دیکھتے. جی گر جاتے ہیں نا پیروں میں. مگر صوفیہ کی تعلیم یہ ہے, کتاب کوئی پڑھ رہے ہیں آپ, کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, نہ اس وقت شیخ موجود ہے آپ کے سامنے, نہ پیش خلیفہ ہے, نہ پیر زادہ ہے, کوئی بھی نہیں, آپ اپنا کتاب مطالعہ کر رہے ہیں. سمجھے؟ آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں, دینی کتاب ہے, اور وہ پڑھتے پڑھتے ایک بات ایسی اس میں سے مل گئی, ایک جملہ ایسا مل گیا اس میں سے جو آپ کی دل کی دنیا کو چھو گیا. تو اس وقت ادب کیا ہے, اس جملے کو چوم لینا چاہیے شیخ کے قدم سمجھ کر. اس لیے کہ وہ دل کی دنیا کو کیسے بدل سکتا تھا وہ جملہ. بہت سے جملے گزر گئے, وہ جملہ کیسے دل کی دنیا کو بدلا؟ یہ انہی کی بھیک ہے, یہ انہی کا دیا. محو ہونا چاہیے, گم ہونا چاہیے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ گناہ کبیرہ چھوڑ دو, اس سے تم بچو, اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ. تم اپنے اختیار کے گناہ کرنے سے کیا ہو جاؤ, بچ جاؤ. اور تمہارے اختیار کے باہر جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, سمجھے. اور پھر فرمایا قرآن کریم نے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے اور گناہ جو ہیں اس کو ہم کیا کریں گے, بخش دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, سمجھے. تم گناہوں سے بچو, ہمارے دو کام ہیں. تمہارا کام ہے ایک گناہ کبیرہ سے بچنا, ہمارے دو کام کیا ہے, تمہارے گناہ صغیرہ کو بخش دینا اور تمہیں جنت میں داخل کرنا, جنتیوں کے ساتھ تمہیں شامل کرنا. یہاں ایک بات یاد رکھیے, جنت برحق اس کا انکار نہیں کیا جائے, بے ایمان ہو جائے گا. ہاں الجنت حق والنار حق, تلقین پڑھتے نہیں. ہاں یہ سب کیا ہے, حق ہے. مگر جنت کا تصور جب پوچھا جائے کیا ہے جنت میں, حور بولتا ہے, غلمان بولتا ہے, بے شک وہاں ہے, مگر تصور میں وہی آیا نا, وہ تصور سے نکالو. جنت میں کون, ارے جنت خدا اپنے پیاروں ہی کو تو دیتا ہے. جنت کس کو دیتا ہے, اپنے پیاروں کو دیتا ہے. تو وہ جنت جب ہمیں ملی ہے تو جنت میں جانے کے بعد وہ پھل آ جانا, حور کا مل جانا, غلمان کا مل جانا, یہ تو بات جو چیزیں ہیں وہ ہے ہی, جو ہے وہ ملتا ہی ہے. نہیں سمجھ ماری بات, مزے لے کر سنو, مزے لے کر بولو, سمجھے. ٹائم پاس, ٹائم پاس. اسی لیے میں نے اس کا نام درس قرآن رکھا ہے. تو جنت کس کے لیے, اللہ کے پیارے بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے. اس میں کون کون ہیں, شہداء ہیں, اولیاء ہیں, انبیاء ہیں. جی تو آپ خوش اس بات پر ہونا کہ اللہ ہمیں جنت دے رہا. وندخلکم مدخلا کریما, ہم تم کو عظیم مقام پر داخل کریں گے, جنت میں داخل کریں گے. تو جنت میں داخل کرنے کا کی بات جب آئی تو حور و غلمان, سیب اور انگور کا تصور نہیں ہونا. کیا تصور ہونا, اپنے محبوبوں کے ساتھ مجھے شامل کرو. محبوبوں کا ملنا ہی جنت, اور محبوبوں کا نہ ملنا ہی جہنم. اگر وہ محبوبان حق ہم کو یہاں ملتے ہیں تو ہم یہاں جنت میں ہیں, وہاں ہے تو وہاں جنت.
نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اب آگے فرمایا، یہ گزشتہ کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو میں نے بیان کر دی ہیں. اب آج یہ بات ان ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض فرمایا گیا، اور اس کے آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی. جی یہ تمنا کرنا، آرزو کرنا کس بات کی؟ اس پر قرآن فرماتا ہے، گزشتہ آیت میں کیا کہا؟ تم گناہوں سے، کون سے گناہوں سے بچو؟ کبیرہ گناہوں سے بچو، جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگر تم حسد، کینہ، بغض سے اور نفسانی گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تم کو چھوٹے نفسانی عیوب سے بچا لیں گے. وہاں کیا کہا؟ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. جی اب معاف کرنے کے لیے گناہ ہونا ضروری ہوتا ہے، غلطی ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے، بھول نسیان ہو جانا ضروری ہوتا ہے. جی اب اللہ یہاں کیا فرما رہے اس آیت میں؟ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ گے تو ہم تم سے گناہ صغیرہ ہونے ہی نہیں دیں گے. وہاں اوپر کیا تھا؟ گناہ کبیرہ سے تم بچ جاؤ تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیں. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ گناہ کبیرہ سے اگر تم بچ جاؤ گے تو صغیرہ تم سے ہونے ہی نہیں دیں گے. سمجھے؟ جہاں ایسا موقع آ گیا وہاں ہمارا کرم تمہیں بچا لے گا، وہاں ہمارا فضل تمہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سمجھ میں. تو اب فرمایا گیا اس آیت میں اب یہ گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی داخل ہوا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ حسد وغیرہ کیا ہے؟ حسد، بغض اور کینہ یہ سب کیا میں ہے؟ گناہ کبیرہ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارے دادا ایک. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، دادا کا لفظ. ہمارے دادا ایک، ہماری ماں ایک. کون؟ مردوں کی ماں الگ ہے، عورتوں کی ماں الگ ہے کیا؟ سب کی ماں ایک. کون؟ بی بی حوا. سب کے دادا ایک حضرت آدم علیہ السلام. سب کا رسول ایک، سب کے لیے کتاب ایک، اور سب کا رب ایک ہے. جب سب ایک ہے تو کہنے لگی، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر زیادہ آیا ہے، عورتوں کا ذکر کم آیا ہے؟ سمجھے؟ مردوں کا ذکر زیادہ آیا ہے اور عورتوں کا ذکر کم آیا ہے. اور مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غازی ہو سکتا ہے، وہ شہید ہو سکتا ہے، وہ جماعت میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے پیریڈ سسٹم میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. مردوں کا ذکر قرآن میں زیادہ، عورتوں کا ذکر کم. اور ان کو کیا کیا چھوٹ ہے؟ وہ غازی بھی ہو جاتے ہیں، وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، وہ مجاہد بھی ہو جاتے ہیں، وہ باجماعت نماز ان کی چھوٹتی نہیں ہے، پابندی سے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے حاضر ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیوں اتنا کم جبکہ سب ایک، سب ایک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھو حمل کے زمانے میں عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس زمانے میں وہ دن میں روزہ رکھتی ہے، رات دن نماز پڑھتی ہے، نیکی کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، جو بھی کرتی ہے اس کا ثواب اس کو برابر ملتا ہے. نماز کا ثواب جتنا ملنا وہ روزے کا ثواب جتنا، حمل کے زمانے. مگر جب
بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے جی، حمل کا پیریڈ 9 مہینے کا پورا ہو گیا اور بچہ پیدا ہونے کا وقت جب آ جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس پیدائش کے موقع پر عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں بے حساب ثواب دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ بے حساب ثواب دیا جاتا ہے. پھر آگے حضور فرماتے ہیں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، آج عورتیں دودھ پلانا نہیں چاہتی تو مرد پر واجب ہے کہ دوسرا انتظام کرے، مگر شریعت کیا بول رہی ہے؟ جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ ایک ایک سمجھے چسکی لیتا ہے، مٹخارے مارتا ہے، گھونٹ جو لیتا ہے سمجھے، اس کے ایک ایک گھونٹ پر اور ایک ایک چسکی پر، ایک ایک مزے پر، ایک ایک مزے پر ایک سمجھے ایک کو زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے. کیا ہے؟ ایک کی جان بچانے کا ثواب. ادھر دودھ پیا کتنے چسکی لیا، ادھر دودھ پیا کتنے چسکی لیا، ادھر میں لیا تو کتنے سمجھے گھونٹ میں مزے لیا، اور ایک دن 2 دن نہیں پیا، 2 سال، 2 سال میں کتنے مٹخارے مارا، ایک ایک مٹخارے پر، ایک ایک مزے پر، ایک ایک گھونٹ پر، یہ ایک جان بچانے کا ثواب. اس عورت کا جواب حضور نے دیا. حضور نے جب دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. مفسرین فرماتے ہیں نبی نے پہلے بتایا، نبی نے پہلے بتا دیا، رب نے نبی کی بات کی تائید کر دی. جی، اور یہ شان و عظمت کسی پیغمبر کو ملی نہیں ہے. خدا نے جو بتایا وہ پیش کرنا، یہ پیغمبروں کا کام. خدا نے جو بتایا وہ پیش کر دینا، خدا نے جو دیا وہ پہنچا دینا. کس کا کام؟ پیغمبروں کا کام. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے جو چاہا خدا نے وہ بیان کیا. آپ نے جو چاہا وہ خدا نے بیان کر، تب یہ آیت شریفہ نازل ہوتی ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تم اس بات کی آرزو نہ کرو کہ جو کچھ کہ اللہ نے اپنے فضل سے تم میں کسی ایک دوسرے پر بڑھائی دی. مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے. عورت نے کیا پوچھا؟ مردوں کو اتنا کیوں، عورتوں کو کیوں کم؟ یہ سوال اگر عورت نے کیا تو گویا مردوں کو جو زیادہ مل گیا ہے اس پر انہوں نے کیا کی؟ اپنا خیال ظاہر کیا. قرآن کیا بول رہا ہے؟ وہ خیال ظاہر بعد میں کیا، پہلے تمہارے دل میں بات آئی نا. جی، پہلے دل میں بات آئی، بعد میں نا زبان پر بات آئی. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ ایسی بات مت کہو، یہ نہیں کہا. وَلَا تَقُولُوا نہیں کہا، وَلَا تَتَمَنَّوْا. ایسا مت کہو کہ مردوں کا درجہ کیوں بڑھ کر ہے، عورتوں کا کیوں کم ہے، ایسا مت کہو نہیں کہا. وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا تک مت کرو. اس لیے کہ جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اللہ جو دیتا ہے جس پر کو دیتا ہے اس پر اس کا فضل ہوتا ہے. جی کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یاد رکھنا اس آیت میں کسی کے مال پر کے متعلق تمنا مت کرو. اب تمنا کیا ہے؟ تمنا مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایک بندے کو مال دیا، جی ایک بندے کو مال کم دیا، جو بھی ہے اسے
اس کے کرم سے دے دیا, مجھے میرے کرم سے, میرے اعتبار سے دے دیا, خوش ہو جانا چاہیے. اب میرے دل میں یہ بات آئے کہ عارف صاحب کو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہے؟ کیا حیثیت ان کی؟ کیا ہے؟ فقیر نمبر 1, انہیں اتنا بڑا مالدار؟ نہیں, اس کا مال نکل جانا. ان کی کیا حیثیت؟ ان کے پاس اتنا مال کیوں؟ کل تک کیا تھا؟ وہ کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی, آج اس کے پاس کیا ہے؟ اتنا مال. کیوں؟ کم مال. ہمارے کو جو دیا گیا وہ ہماری حیثیت سے کم, اور اس کو جو دیا گیا وہ اتنا مال ہے جس کے وہ لائق نہیں ہے. تو کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا مال نکل کر میرے پاس آ جائے. جی, وہ اس لائق نہیں ہے بول کر کیا چاہتا ہے؟ اس کا مال نکل کر میرے پاس آ جائے, اور وہ کیا ہو جائے؟ اس کی حیثیت کے مطابق جو فقیر تھا, اس کا خاندان جیسا تھا, وہ ویسا ہو جائے, وہ ویسا ہو جائے. ایسی تمنا کرنا یہ حرام. اس کو کیوں ملا؟ یہ سوچنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ اس سے گناہ کبیرہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات آپ ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے تو حسد جنم لیتا ہے. کون جنم لیتا ہے؟ حسد جنم لیتا ہے, غضب جنم میں لیتا ہے, قتل جنم میں لیتا ہے. اس کو تکلیف پہنچانے کا کی منشا پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ گناہ ہے کبیرہ. تو قرآن یہ کہا کر رہا وہاں سے گناہوں سے بچو. کہا یا کیا وہ گناہ جو پیدا ہونے کے امکانات ہیں, ایسی باتوں کی تمنا بھی مت کرو. اس بات کی کیا مت کرو. اب ایسے میں کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جی, اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے کو پر بڑائی دی. اب صرف مال ہی کی بات نہیں ہے, مال ہی کی بات نہیں ہے, علم کی بات بھی ہے, عزت کی بات بھی ہے, مرتبے کی بات بھی ہے, علم کی بات بھی ہے, دنیاوی بات بھی ہے, دینی بات بھی ہے. جو کچھ مرتبہ ملتا ہے قرآن فرماتا ہے ما فضل اللہ بھی. سمجھے, جو بھی مرتبہ, جو بھی چیز اللہ کی نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی تمنا مت کرو. تمنا کیا کرو؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. تمنا یہ کرو کہ میں اس کو راضی کرنے والی نیکیاں کرتا رہوں. سمجھے, میں راتوں کو اٹھ کر اسے منانے والا ہو جاؤں. سمجھے, سرکار ایک جگہ لکھتے ہیں, وہ آپ کی شاعری میں تھی, آپ کی زندگی کا عمل تھا, اور راتوں کو روکنا تھا, رونا تھا آپ کا. سو رہے ہیں سبھی, رو رہا ہے کوئی. پڑھنے میں تو سبحان اللہ ہے. وہ جب لکھے سرکار, سمجھے, جب لکھے سرکار کو, سرکار کا عملی عالم کیا تھا؟ سمجھے, سو رہے ہیں سبھی, رو رہا ہے کوئی. تیری خاطر میاں مر رہا ہے کوئی, تیری خاطر میاں گر رہا ہے کوئی. آتش عشق میں جل رہا ہے کوئی, تیری خاطر میاں مر رہا ہے کوئی. تاکہ مٹ جائیں سب اور مل جائے. تو مولا کو اپنا بنانے کے لیے, سمجھے, یہ اسماء الحسنہ کا ذکر جب شروع ہوا اس وقت کی یہ نظم ہے. سمجھے, غیر سلسلہ بھی ہوتے ہیں. خیر, میں جنرل بات کر کے نکل جاتا ہوں. سمجھے, تعلیمات اگر ہیں تو میں وہ بات کروں گا. تو بہرحال کیا تمنا کرنا چاہیے؟ مولا مجھ سے فرض ادا ہو رہا ہے, تمنا کرو مولا مجھ سے نفل بھی ادا ہو جائے. دن میں میری نمازیں ادا ہو رہی ہیں, مولا میری تمنا ہے کہ میں رات کو بھی اٹھنے والا ہو سکوں. سمجھے, تہجد کو اٹھنے کی نیت کر کے سو جاؤ. اگر تہجد کو نہ اٹھ سکے تو فجر میں تو اٹھ جاؤ گے نا. نیت کر کے سو گئے تہجد کی, نہیں اٹھ سکے, کب اٹھے؟ فجر میں اٹھے تو فجر بھی پڑھ لیے, اور تہجد کی جو نیت کر کے سوئے تھے اس کا اجر بھی مل گیا. مالک دینے والا ہے, مالک دینے والا ہے. سمجھو, مالک سے لینے کے ڈھنگ اور طریقے آنا چاہیے. سمجھو, بے ڈھنگا نہیں لینا آتا,
پھر اوپر سے کہتا ہے اللہ دیا نہیں نہ مجھے، وہ نہیں کرے، بے ڈھنگا کہیں گا، لینا نہیں آتا تجھے. باپ سے لینا بھی ہے تو ایک طریقہ ہے، استاد سے لینا بھی ہے تو ایک طریقہ ہے، جی پیر سے لینا بھی ہے تو ایک طریقہ ہے. طریقے سے لیں گے تو سب کچھ ملتا ہے. راشن کے ڈپو میں جا کے راشن لینا آپ کا ادھیکار ہے، مگر پیسہ دے کے لیتے آپ، مگر وہ بھی ایک طریقہ ہے. کیوں میں کھڑوں، میں پیسے دے رہا ہوں نہیں، کیا بولے تو دوسرے کیا کنکرے دیتے ہیں. کوئی چیز بے طریقہ بے ڈھب انداز سے نہیں ملتی. تو کیا کہا قرآن نے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے جو فضل کیا، یعنی کسی کو علم دے دیا، کسی کو دولت دے دیا، کسی کو عزت دے دیا، سمجھے وہ کیسا ہے اس سے بحث نہیں ہے، مگر اللہ نے جس کو دے دیا وہ اس کی حیثیت دیکھ کر نہیں دیا، اس کا خاندان اور قبیلہ دیکھ کر کے نہیں دیا، اس پر اللہ کو پیار آ گیا، فضل فرما دیا. فضل سمجھے. کروڑ پتی آدمی ہے، اس کا خاندان میں بھیکاری لوگ تھے. ہم خاندان کو دیکھنے جا رہے ہیں، سمجھے. ہمارے سامنے کیا جیتا کیا اثر کے بعد چائے پیتا ہے، کٹے پہ بیٹھ کے بولتے کیا آج تھا ہم نے، ہمارے بھاؤ کے پاس آ کر کے زکات کے پیسے لگ جاتے. اب دیکھو کیا ہوگا، اس کا خاندان کیا تھا کہ اس کا خاندان کیا تھا، وہ مولا کو وہ نظر نہیں ہے. مولا کریم ہے، مولا فضل فرمانے، جس پر چاہا فضل کر دیا، دولت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، علم بھی دے دیا، مرتبہ بھی دے دیا. یہ سب کیا ہوا، کس بنیاد پر ہوا، فضل. اگر ہم اس کی تمنا کریں گے اس کے پاس جو ہے وہ کئی کو اس کے پاس ہے وہ سب مجھے آ جانا ہے، ایسی تمنا اگر کریں گے تو اس میں دو باتیں پیدا ہو جائیں گی. کون سی باتیں پیدا ہو جائیں گی، دو باتیں. ایک حسد پیدا ہو جائے گا، دوسرے عداوت پیدا ہو جائے گا. جی یہ کیا ہو جائے گا، حسد، اور دوسری عداوت. دشمنی بھی پیدا ہو جائے گی اور جلن بھی پیدا ہو جائے گی. اب قرآن فرما رہا ہے عداوت حسد تو یہ کہ اس کا مال ضائع ہو جائے، سمجھے، وہ بھکاری ہی ہو جائے اور میرا خاندان جو ہمیشہ سے اونچا ہے میرا رہ جائے، سمجھے. اس طرح اگر سوچے گا تو تجھے جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا. اس کو خالی کرنے کی جو تمنا تیری ہے وہ تو پوری ہونے والی نہیں ہے. ایک تو بات وہ ہو گئی. دوسرا عداوت کا جب لفظ آتا ہے تو اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسی پر اپنا فضل فرماتا ہے. جس بندے کو چاہتا ہے اسی پر اپنا فضل فرماتا ہے. جب فضل فرمایا ہے تو عداوت کس سے ہو رہی ہے، سمجھے. عداوت جب اس کے بندے سے ہو رہی ہے تو لڑائی خدا سے ہو رہی ہے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے، اللہ سے ہو رہی ہے. تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. شیخ مل گیا وہ صدقے جا، ایسا شیخ. تیری خوش نصیبی کیا میرا، نہ حد ہے نہ ہی حد کوئی نہ ہی انتہا. سرکار اپنے شیخ محترم کی نسبت سے فرماتے ہیں تیری خوش نصیبی کی میرا، نہ ہی حد کوئی نہ ہی انتہا. تجھے نوری جیسا پیا ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھے نوری جیسا پیا ملا، تجھے پیر شیخ ہدا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا جامع کیا، تیری خوش نصیبی کی خادمہ، نہ ہی حد کوئی نہ ہی انتہا. تجھے عامر جیسا پیا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب کیا فضل ہے. مال ملنا جب فضل ہے، عزت ملنا جب فضل ہے تو شیخ کا ملنا بھی فضل ہے. تو یاد رکھنا اس قسم کی حرکت سے کیا پیدا ہوگا، حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی. جب یہ بات پیدا ہوگی تو یاد رکھنا ایسی سوچ بھی نہیں لانا چاہیے. کیا ہے، ہاں دنیاوی امور میں ایسی سوچ لائیں گے تو کیا پیدا ہوگا، حسد ہوگا جو حرام ہے. دینی امور میں حسد کیا جائے گا تو وہ گناہ ہے،
مگر وہاں لفظ حسد کے بجائے رشک کرنے کی اجازت ہے. کیا ہے؟ رشک کرنے کی. ایک آدمی بڑا نیک آدمی پرہیزگار ہے متقی ہے سمجھے, ہم اس میں کمزور ہیں سمجھے, اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ رشک. حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ حسد میں حاسد کیا کرتا ہے, محسود کا پر جو نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جائیں, وہ ختم ہو جائیں, وہ چیزیں مجھے مل جائیں. یعنی محسود کے سمجھے مال پر یا علم پر یا مرتبے پر کیا یہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہو جائے, اس کے ختم ہو جائے, ختم. مگر رشک والا کیا کرتا, میں حسد والا میں آگے بڑھوں بولتا ہے, رشک کرنے والا کیا کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ رہے, اسے جو نوازشات ہوئی ہیں وہ رہیں, مجھے بھی اس سے آگے بڑھا دیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک. نیکی کے معاملے میں کیا کرنے کی اجازت ہے؟ رشک کرنے کی اجازت ہے, اور حسد کرنے کی ممانعت ہے. بات سمجھ میں آیا؟ اور یاد رکھیے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. پلٹ پڑ جاتا ہے نا, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. اور اس کے آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی. جی اب یہاں اوپر میں نے بتایا کہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد اور عداوت پیدا ہوتی ہے. اب پھر اسی روشنی میں دوسری بات یہ ہے کہ ایسی تمنا کرو گے, ایسی حرکت تم کرو گے تو ایک تو تمہارے اندر حسد پیدا ہو جائے گا, دوسرا اللہ نے جو تم پر نعمت دی ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی. سمجھے؟ شکر گزاری کا مطلب کیا؟ جی شکریہ 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 تھینکس. سمجھے؟ شکر کا معنی سمجھے نعمت کی قدردانی.